کہ انسان میں اور جانور میں فرق کیا ہے. آپ تھوڑا سا غور کرنے کی کوشش کریں. جتنے کام میں اور آپ کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، چکھ رہے ہیں، چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، موومنٹ کر رہے ہیں، ہے نہیں؟ بچے ہو رہے ہیں، اولادیں ہو رہی ہیں، جنریشن آگے چل رہی ہے، سارے کام تو ہو رہے ہیں. سماج میں رہتے ہیں، جانور بھی سماج میں رہتے ہیں. ہاتھیوں کے جھنڈ دیکھے ہوں گے آپ نے، شیروں کے جھنڈ دیکھے ہوں گے آپ نے، مچھلیوں کے جھنڈ دیکھے ہوں گے آپ نے. ان کے خاندان ہیں، ان کی سوسائٹی ہے، ان کے اپنے سماج ہیں. چیٹیوں کو دیکھا ہوگا آپ نے، سماج میں رہتے ہیں، ہے نا؟ میں آپ کے سامنے یہ عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ پھر ہمیں سوچنا چاہیے کہ انسان میں اور جانور میں فرق کہاں. کیونکہ جب تک ہم یہ نہیں سمجھ پائیں گے کہ جانوروں میں اور انسانوں میں فرق کیا ہے، جب تک ہم بہترین انسان نہیں بن پائیں گے. ماڈرن ایجوکیشن نے جانور میں اور انسان میں جو فرق ہے اس فرق کو اپنے کسی سلیبس میں لے کر کے نہیں آیا. اس وجہ سے وہ بہترین سے بہترین جانور ہوتے چلے جا رہے ہیں اور بہترین سے بہترین انسان نہیں بن پا رہے. یعنی پہلا فرق میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، وزڈم آف ریزن اینڈ لاجک. سوچ، دلیل، بتاؤ یہ ہوا کیسے. یہ انسانوں کے پاس ہے، یہ کوالٹی انسانوں کے پاس ہے. یہ بتاؤ ہوا کیسے، یہ ہوگا کیسے. یہ جانوروں کے پاس کوالٹی نہیں ہے. جو بکری آج بکری ہے وہی بکری 500 سال پہلے بھی بکری ہی تھی اور انہی کنڈیشنز میں رہ رہی تھی. جو مرغی آج مرغی ہے وہ 1000 سال پہلے بھی اگر تھی تو یہی مرغی تھی اور یہ ایسے ہی رہ رہی تھی اور اس کا یہی کھانا تھا. ایسا نہیں ہے کہ پہلے وہ گھاس کھا رہی تھی آج دانا کھانے لگی، وہ یہی کھا رہی تھی ہمیشہ سے. لیکن انسان، آپ کو لگتا ہے جو 10 سال پہلے انسان تھا وہ آج بھی ہے؟ میری آنکھوں کے سامنے یہ موبائل فون چینج ہو گیا، پوری دنیا چینج کر دی اس نے. شروع میں جب ہندوستان میں موبائل فون آیا تھا تو اس وقت جو ہے وہ میں نے ہمت کر لی موبائل فون خریدنے کی. شاید ووڈا فون کا ایک کمپنی تھی اکیلی، وہ چلاتا تھا. انکمنگ کال، آؤٹ گوئنگ کال 18 روپے کی تھی. آپ کرو 18 روپے پر منٹ، رائٹ. انکمنگ کال 9 روپے، انکمنگ کال 9 روپے. آپ ریسیو کرو گے تو پر منٹ 9 روپے دینے پڑیں گے آپ کو. یہ ابھی کی بات ہے، 97 کی بات ہے. میسج اگر آپ نے کیا تو 9 روپے. ایک ایس ایم ایس وہ ہتھوڑے جیسا ہوتا تھا موبائل، ایسا نہیں ہوتا تھا کہ آپ جیب میں رکھ کے ٹہل سکو. اس کے لیے باقاعدہ سبزی کا بیگ چاہیے، اینٹ جیسا، مار دو تو بے ہوش ہو جائے اور بھاری خوب سارا. میسج آپ نے کیا تو 9 روپے، آپ کے پاس میسج آیا تو 4.5 روپے. اب کیا حال ہے وہ ہمیں آپ کو سب کو معلوم ہے. انسان کیسے چینج ہوتا ہے. میں ایک ایگزامپل دے رہا ہوں، انسان کیسے چینج ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے پاس کچھ دلیلیں ہیں، اس کے پاس ایک وزڈم آف لاجک ہے. وہ کچھ سمجھ رکھتا ہے، وہ کچھ چیزیں سمجھنا چاہتا ہے. اچھا، اس ٹائم پہ پتہ ہے کیا ہوتا تھا؟ وہ کمپنی دھاڑ سے روزانہ کم سے کم 3 میسج بھیجتی تھی. جو کمپنی نے میسج بھیجا ہے تو 4.5 روپے میرے کٹ گئے. اچھا ٹھیک ہے، کٹ گئے، بہت اچھی بات ہے، اتیاچار کر لیا آپ نے. لیکن کچھ دلیل والے لوگ تھے، انہوں نے کہا بھائی میرا کیوں کٹے؟ تم بھیج رہے ہو، تم اپنے کاٹو، میرا کیوں کٹے؟ اس پہ کچھ لڑائی بحث ہوئی. اب ظاہر سی بات ہے وہ دھیرے دھیرے وہ چیزیں واش آؤٹ ہوتی چلی گئی. یعنی یہاں آپ کے سامنے جو میں بات رکھ رہا ہوں، وہ بات رکھنے کا مقصد صرف اتنا سا ہے کہ انسان کے اندر یہ کوالٹی ہے کہ وہ دلیلوں کے ساتھ بات کرنے کی، کچھ چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے. جانور ایک تو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا، اور اگر کرتا بھی ہے تو بس اتنا کہ بس کچھ اتنا ہو جائے بس اس کا، اس کے علاوہ کچھ نہیں، کہ میری زندگی اس سے بہتر ہو جائے،
پچھلے وینسڈے میں ہم لوگ جس کمرے میں بیٹھے تھے اس کمرے سے اٹھ کر کے یہاں پہ آ گئے اسی وجہ سے. تو ایک تو ہمارے انسانوں میں اور جانور میں ایک تو یہ فرق ہے. دوسرا اسی کے ضمن میں اسی کے انترگت ایک اور چیز بہت امپورٹنٹ ہے، وہ ہے کہ اپنے سے دوسروں کو سکھانے کا جذبہ. دوسروں کو سکھانے کا جذبہ. انسان دوسروں کو سکھاتا ہے. مثال کے طور پہ وہ اپنے بچے کو سکھاتا ہے. وہ بچہ کچھ ہی دنوں میں، یہ جذبہ اس کے اندر، کچھ ہی دنوں میں وہ بچہ پلٹ کے اپنے ماں باپ کو سکھانے لگتا ہے. میں اپنی بات سمجھا پا رہا ہوں نا آپ کو؟ ہے نا؟ ماں باپ نے اپنے بچے کو سکھایا، 4 سال کا بچہ ہے، 5 سال کا بچہ ہے، اس کو ابھی سکھایا، اور کچھ ہی دنوں میں اس نے جو ہے وہ یہ سکھانا شروع کر دیا کہ نہیں ایسا نہیں ہے، ایسے ہوتا ہے. میرا بیٹا ایک 6 سال کا ہے آج کی ڈیٹ میں. اس کو جو ہے وہ ABCD لکھنا کچھ اس کی ماں نے سکھائی، کبھی ہم نے بھی سکھائی ہوگی، مجھے تو پتہ نہیں ہے، رائٹ. اس کے سامنے جو ہے وہ اس کا کچھ ٹیسٹ پیپر تھا، تو میں اس کو سمجھا رہا تھا کہ A ایسے بنتا ہے، B ایسے بنتا ہے. تھوڑی دیر میں بولا یہ کیا لکھا ہے؟ میں نے کہا کہ یہ A لکھا ہے. ارے A ایسے تھوڑی بنتا ہے، آپ بھی بدھو ہیں بالکل، A تو ایسے بنتا ہے. وہ سکھانے لگ گیا پلٹ کے. یہ انسان کی خاصیت ہے، پلٹ کے فوراً وہ دوسروں کو سکھاتا ہے. پلٹ کے انسان دوسروں کو سکھاتا ہے. یعنی جانور اپنے بچے کو کچھ سکھا دیتا ہے تو وہ بچہ پلٹ کے اپنی ماں کو کچھ نہیں سکھاتا. ایک تو وہی سکھاتا ہے جیسا تھا. اگر وہ 1+1=2 تھا تو 1+1=2 ہی سکھا دیتا ہے، اور اس کو وہ کیری فارورڈ ایسے ہی آگے کرتا رہتا ہے. 500 سال پہلے جو بکری تھی وہ 1+1=2 تھی، آج بھی 1+1=2 ہے. لیکن انسان جو ہے وہ 1+1=2 نہیں ہے. 1 ملٹیپلائڈ بائی تھاؤزنڈس اینڈ تھاؤزنڈس ٹائمز جو ہے وہ بہت آگے نکل گیا. یہ انسان اور جانور میں ایک بہت زبردست ایک فرق ہے کہ وزڈم آف لاجک اینڈ ریزننگ. وہ سوچتا ہے کیوں ہے ایسا، کیسے ہو گیا ایسے، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا. تو یہ جب تک وہ سمجھنے کی پوری کوشش کرتا ہے، اور جب تک سمجھ نہیں لیتا جب تک اس کو تسلی نہیں آتی. اور یہ ہر لیول کا، چاہے وہ کم انٹلیکچوئل، چاہے زیادہ انٹلیکچوئل، چاہے بہت زیادہ، ہر کوئی سمجھنے کی کوشش کرتا ہے. یہ پہلا فرق ہے. دوسرا فرق، وزڈم آف کامن سینس، ویوہارک بدھی، یعنی عام سمجھ بوجھ. ہمارے ہاں جو ہے وہ انسانوں کے بیچ میں یہ سمجھا جاتا ہے، پہچانا جاتا ہے، کامن سینس از ناٹ سو کامن. جانوروں میں کامن سینس نہیں ہوتا. وہ سڑک پہ جہاں چاہتے ہیں وہاں بیٹھ جاتے ہیں. میں اور آپ تو نہیں بیٹھتے، اور اگر بیٹھ جائیں تو آدمی کیا کہتا ہے؟ جانور ہو گیا. جہاں چاہتے ہو گاڑی روک دیتے ہو، خیال نہیں کرتے پیچھے سے کوئی ٹکرائے گا. جانوروں کے اندر کامن سینس نہیں ہے، آپ کے اندر کامن سینس ہے. آپ اس کامن سینس کو، اچھا یہ ساری الگ الگ فیکلٹیز نہیں ہیں، یہ سب مل کر کے انسان کام کرتا ہے. یعنی وہ ریزن اینڈ لاجک پہ بھی کام کرتا ہے، وہ کامن سینس کے ساتھ بھی کام کرتا ہے. جانور جہاں چاہتا ہے وہاں گندگی مچا دیتا ہے. میں اور آپ اپنا کامن سینس استعمال کرتے ہیں کہ کہاں گندگی کرنی چاہیے اور کہاں نہیں کرنی چاہیے. فلیٹس میں، زینے پہ، ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس میں، یا کہیں پہ بھی جہاں نوکری کر رہا ہے، اگر کوئی گٹکا کھانے والے، پان کھانے والے آئے ادھر ادھر پیک مارتے پھرتے ہیں تو سب لوگ یہی سمجھتے ہیں یار نرا جانور ہے. کامن سینس از ناٹ سو کامن. یہ ہم کو آپ کو ڈیولپ کرنا ہوتا ہے. یہ ڈیولپ کرنا ہوتا ہے ہم کو آپ کو. ہم لوگ بھی بہت سی زندگی میں بہت سی چیزیں ایسی کر بیٹھتے ہیں جو کامن سینس کی نہیں ہوتی. تو یہ ایک عام فرق جو ہے وہ جانوروں میں اور انسانوں میں. تیسرا اور آخری فرق، وزڈم آف ایستھیٹکس، خوبصورتی کا سینس. خوبصورتی کا سینس یہ انسانوں میں پایا جاتا ہے.
حصے جمالیات، خوبصورت ہونا، بیوٹیفیکیشن، اچھا لگنا، یہ انسان کی فطرت ہے، یہ جانور کی فطرت نہیں، یہ انسان کی فطرت ہے۔ صاف جگہ رہنا، صاف جگہ بیٹھنا، صاف جگہ بیٹھ کے کھانا کھانا، صاف چیز میں کھانا کھانا۔ میری آپ کی فطرت کیسی ہے؟ ہم چاہے کتنے گندے ہوں، لیکن اگر دوپہر میں جس پلیٹ میں کھانا کھایا ہے اور اگر اس پلیٹ کو دھویا نہیں گیا ہے تو رات میں اس پلیٹ میں دوبارہ کھانا کھانا پسند کوئی نہیں کرے گا دنیا میں۔ یہ کوئی کرے گا بھائی؟ ہاتھ اٹھائیے جو لوگ کریں۔ بغیر دھوئے وہ پلیٹ دے دی جائے دوپہر کے کھانے کی، آپ ہی نے کھایا ہے، اس میں آپ ہی نے اس میں کھانا کھایا ہے، اس کو دھویا نہیں گیا، ڈھک کر کے رکھ دیا گیا ہے تاکہ اس میں کچھ کیڑے مکوڑے بھی نہ آئیں، کچھ نہ ہو، اور رات میں پھر اسی گندی پلیٹ میں آپ کو جو آپ نے کری تھی اسی میں دے دیا گیا، کھانا پسند کریں گے آپ؟ نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے پاس جو ہے وہ وزڈم آف ایستھیٹکس ہے، خوبصورتی کا ہمارے پاس سینس ہے، ہم کچھ سمجھتے ہیں چیزوں کو، جانور ان چیزوں کو نہیں سمجھتا۔ آپ نے دیکھا ہے نا، وہ ڈیری میں جا کر کے دیکھا ہے، ڈیری بھینسوں کی، جانوروں کی جو ڈیریاں ہوتی ہیں کیسی ہوتی ہیں؟ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو صاف ستھری رکھ لیتے ہیں، باقی جانور رہتے ہیں اس میں۔ جس سانی میں وہ کھاتے ہیں دوپہر میں، اسی میں شام کو کھاتے ہیں، اسی میں صبح بھی کھاتے ہیں، اس کو دھویا نہیں جاتا، کچھ نہیں، وہ ایسے چل رہی جب تک کہ اس کا اناج، اس کا دانا، اس کا بیج اس میں سڑ نہ گیا ہو، جب تک اس کو دھویا نہیں جاتا۔ یعنی اگر کسی کا بچہ جو ہے وہ اگر اپنے کمرے کو، اپنے بستر کو گندگی میں رکھتا ہے تو اس کی ماں، اس کا باپ، اس کی بڑی بہن، اس کا بھائی کیا ڈانٹتے، کہہ کے کیوں جانوروں کی طرح رہتے ہو؟ کیوں؟ وہ ایک سینس آف خوبصورتی ہر انسان کی ریکوائرمنٹ ہے، جانوروں کے پاس یہ سینس آف خوبصورتی نہیں۔ یہ تین بیسک فرق ہیں، باقی ساری جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب جو آپ کے اندر ہیں وہ جانوروں کے اندر ہیں، جو میرے اندر ہیں وہ جانوروں کے اندر ہیں، جو جانوروں کے اندر ہیں وہ سب میرے اندر ہیں۔ لیکن یہ تین فرق، ان تین فرقوں کو کسی بھی سائنس میں جگہ نہیں دی جاتی، پڑھایا جاتا ہے فلسفی میں صرف۔ انجینئرنگ میں یہ تین چیزیں نہیں آتی، میڈیسن میں یہ تین چیزیں نہیں پڑھائی جاتی، اسی وجہ سے سرجن جو ہے وہ ایک اچھا ہیومن بینگ سرجن نہیں ہو پاتا۔ وہ اس پہ ہوتا ہے کہ کس طریقے سے میرا بینک بیلنس بھر جائے۔ طارق مرتضیٰ ایک ٹیچر ہیں، کس طریقے سے میرا بینک بھر جائے۔ اس سے مطلب نہیں ہے کہ اسٹوڈنٹس کو کیا گیا میری طرف سے۔ یہ تین فرق انسانوں میں اور جانوروں میں۔